نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وَإِذَا، اور جب سألا سوال کریں، کا تجھ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، عباد عبد کی جمع ہے، اسی سے عبادت کا لفظ نکلا ہے، اور یہاں مراد خاص مومن بندے ہیں۔ فإنی، تو بے شک میں، قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، قبول کرنے اور جواب دینے کے معنی میں آتا ہے۔ دعوتا پکار، دعا مراد ہے، الداعی پکارنے والے کی، جو مانگ رہا ہو۔ اصل میں تھا داعی، تو اختصار یعنی مختصر کرنے کے لیے یہاں یا حذف کر دی گئی۔ اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، پس چاہیے کہ وہ جواب دے مجھے، یعنی میں جو حکم ان کو دوں وہ فوراً لبیک کہے، وہ اس کا جواب دیں، یعنی وہ اس کو کر کے دکھائیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر۔ یؤمنوا جمع کے لیے آیا ہے، لعلہم، تاکہ وہ یرشدون، ہدایت پا سکیں۔ را شین دال اس کا روٹ ہے۔ تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سألک عبادی انی، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، فإنی قریب، تو بے شک میں قریب ہوں، میں قریب ہی ہوں، کیونکہ متقی شخص کا مطلوب کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کی محبت۔ صحابہ کے سوال بھی کیسے تھے؟ وہ اللہ کو پکارنا چاہتے تھے یا اللہ کی محبت محسوس کرتے، تو ان کے دل میں کیا آتا تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب کہاں ہے، کہ ہماری آہستہ آواز سن لے گا، ہمارے دل کی آواز جان لے گا، یا زور سے سنانا پڑے گا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے بندے ہیں، عبادی، کن کو؟ اللہ رب العزت اپنے بندے کہتا ہے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، میرے خاص بندے میرے بارے میں جو پوچھتے ہیں، باقی تو پوچھیں گے بھی نہیں۔ فإنی قریب، تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، دعا مانگنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یعنی دعا قبول کرتا ہوں۔ جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اور کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ جو قبولیت کی شرائط پوری کرے، اور ان شرائط میں سے اہم ترین شرط کیا ہے؟ کہ سچے دل سے دعا مانگی جائے، غافل دل سے دعا نہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، صرف اسی سے مانگا جائے، کسی اور پر توکل نہ کیا جائے، عاجزی کے ساتھ گر گرا کر دعا مانگیں، اور ساتھ اللہ کی اطاعت بھی کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ آگے بتا دی گئی شرط۔ اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، چاہیے وہ بھی میری بات مانیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بات مانوں، ان کی دعا سنوں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، میری پکار پر لبیک کہیں۔ وَلْیُؤْمِنُوا بِی،
اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں۔ کیا مطلب ایمان لائیں؟ اعتماد رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ سنتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، اسی کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں کی، قادر ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے، اسی کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ کیا معنی؟ ہدایت پا جائیں۔ رشد کا معنی ہوتا ہے حسن تعارف، خوبصورت طریقے سے کام کرنا، یعنی ان کی باتوں میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، ان کے طریقوں میں، ان کے معاملات میں، ان کے رویوں میں، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ پر ایمان۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ پر ایمان اور اللہ کی اطاعت سے صرف دعائیں ہی نہیں قبول ہوتی، بلکہ اس کے علاوہ انسان کی خوبصورت زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ لعلہم، تاکہ وہ، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے ایمان لانے کو، اطاعت کرنے کو، تاکہ کیا ہو جائے؟ یرشدون ہو جائے۔ کیا معنی یرشدون کا؟ ان کے معاملات، ان کی عبادات خوبصورت ہو جائے۔ ایک ہے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو ہم اپنے نفس کی خواہشات میں گزارتے ہیں، اور ایک ہے وہ طریقہ جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، ایک وہ ہے جو شیطان ہمیں دکھاتا ہے خوبصورت بنا کر، اور ایک ہے وہ جو لوگ کر رہے ہیں، اور ایک ہے وہ جو ہمارے رب نے ہمیں دیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، اسوہ حسنہ۔ سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین کون سا ہے؟ جو اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ انسان کی اصل آزادی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا، وہ نفس اور بندوں کی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ شیطان کی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بارہا یہ بات ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وارن کیا ہے کہ شیطان اپنے راستے کو خوبصورت بنا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا، تمہارے غلط اعمال کو تمہارے لیے خوشنما بنا دے گا۔ یہ ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے نام پر لوگوں نے جب اللہ کی اطاعت کو چھوڑا، اللہ کی غلامی کو چھوڑا، کہ آزادی چاہیے ہم کو، آزادی فکر ہونی چاہیے، یعنی سوچ کی آزادی ہونی چاہیے، بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ واقعی آزاد ہے۔ اللہ کے دین سے آزاد ہو کر لوگ کس کے غلام بنے؟ اپنے نفس کے، خواہشات کے، شیطان کے۔ ابن قیم کا ایک شعر ہے، لوگ اس کی غلامی سے بھاگے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ ہمیں تو پیدا ہی اللہ کی اطاعت، اس کی غلامی کے لیے کیا گیا تھا، اس کی عبادت کے لیے، لہذا وہ آزمائش میں پڑ گئے شیطان کی غلامی کے۔ مثلاً چھوٹی سی مثال سمجھیں، صبح کا وقت ہے، اللہ چاہتا ہے آپ اٹھیں، نماز پڑھیں، دل کیا چاہتا ہے؟ سوئے رہیں۔ اب طریقہ ہے زندگی کا، صبح کا وقت سو کر گزارنا، اور دوسرا طریقہ ہے صبح کا وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا۔ ان دونوں میں سے خوبصورت فطرت کے مطابق طریقہ کون سا ہے؟ کیونکہ ساری کائنات جاگ اٹھتی ہے، پرند چرند سب اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اٹھنے کا وقت ہے۔ انسان کا جسم بھی اندر سے جاگ رہا ہوتا ہے، اور ہم زبردستی اس کو سلا رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر ہی بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کیا چاہتا ہے؟ نکاح کے بغیر کوئی مرد کسی عورت سے اور کوئی عورت کسی مرد سے تعلق نہ رکھے، نکاح کے ساتھ ہی یہ تعلق ہو۔ لوگوں نے اس کو کیا کہا؟ مصیبت، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، کیا قرار دیا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ لوگ کھول دیا تو فساد اور خرابی آ گئی، جس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا،
تصور سے زیادہ۔ بات تو دعا کی ہو رہی تھی، ویسے بھی روزہ اور دعا میں ایک خاص کنیکشن ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان کا رجوع اللہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، تقویٰ زیادہ ہوتا ہے، پھر دعا مانگنے کو دل بھی چاہتا ہے، خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول بھی ہوتی ہے تو وہ ساری ایک پاکیزگی کی کیفیت ہوتی ہے، باڈی اور روح دونوں کی کلینزنگ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ صرف کھانا پینا ہی نہیں چھوڑنا، جھوٹ چگلی سب خرابیاں بھی چھوڑنی ہے۔ نتیجہ کیا؟ انسان کے اندر ایک پاکیزگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اب کیا ہے؟ اس کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، یعنی دعا روزہ دونوں قرب کا ذریعہ ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اسے مزید اپنے قریب کرنے کے لیے کیا حکم دیتا ہے کہ دیکھو تم میری اطاعت کرتے رہنا اور مجھ پر اعتماد کرنا اور بے صبری کے ساتھ غلط رستوں کو اختیار نہ کرنا، کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کو اپنی شادی شدہ زندگی میں مشکل پیش آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ میرا شوہر میری ضرورت پوری نہیں کرتا، لہٰذا میرا کوئی حق نہیں کہ میں حرام طریقے سے پورا کر لوں۔ شوہر کہتا ہے میری بیوی میرے قابل نہیں، لہٰذا میں حرام رستہ اختیار کر لیتا ہوں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی حدود کے اندر رہو، صبر سے کام لو، اللہ پر اعتماد کرو۔ اس نے حرام رستوں سے روکا ہے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ساری غلامیوں سے نجات ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حجاب کیوں کیا ہے، کیوں سر ڈھانپا ہے، کہیں یہ اللہ کا حکم ہے، تم یہ اللہ کی غلامی ہے، بات ہی ختم۔ وہ کہیں گرمی ہے، فیشن کی علامت ہے، جو مرضی کوئی کہے، ہمارے لیے کیا ہے، بس اللہ کا حکم ہے، بات حکم کی۔ اللہ نے کہا جھک جاؤ، ہم جھک گئے، بس بات ختم۔ آگے اس کا کیا فائدہ ہے اور نقصان کیا ہے؟ ان جھگڑوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کے دور میں چونکہ ہم نے اللہ کا حکم ماننے میں مشکل سمجھی تو ہر حکم کے پیچھے ہم اس کی وجوہات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ ہیں، بس جب تک وہ فائدوں کی لسٹ سامنے نہ آئے ہم عمل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ پھر اللہ کا حکم تو نہ ہوا، اللہ کی عبادت تو نہ ہوئی۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ سمینا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم مان گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کرو، ہم کریں گے، کیونکہ آپ ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتے جس میں کوئی خرابی اور نقصان ہو۔ جو شخص اس طریقے پر زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کے قریب ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اس پر اعتماد اور بھروسہ ضروری ہے۔ ہر چیز میں تو مقربین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔